يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے عزیز اور بزرگوں، ہم یہ سن رہے تھے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں دنیا کے ہر شخص کے لیے نمونہ ہے۔ دنیا میں ایسا تو بہت دیکھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے سے بڑے آدمی کی قدر کرے، اس کا احترام بجا لائے، اس کے حقوق ادا کرے، لیکن دنیا میں اپنے سے درجہ کے اعتبار سے کم درجے کے لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنے کے نمونے بڑی مقدار میں ملتے ہیں، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی میں اس لائن سے بھی بڑے بڑے نمونے موجود ہیں۔ کچھ اس کے متعلق کی معلومات ہم نے پچھلے ہفتے سنی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے غلاموں کی دلجوئی کے لیے اپنی کوئی خدمت کرتا ہو، آج کے زمانے کے اعتبار سے جس کو تو طاری کر کے غلام نوکر کو بلاتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں بیچارے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اوپر سر اٹھا کر کے بات بھی کروں گا، چاہے میرا حق ہے، تو میری نوکری جائے گی، دو چار آدمیوں کی موجودگی میں میری انسلٹ کر دی جائے گی۔ آپ علیہ السلام کسی کی انسلٹ نہیں فرماتے، مستقل آپ علیہ السلام کے صحابہ نے آپ علیہ السلام کی مجالس کا ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں کسی کی بے احترامی نہیں کی جاتی۔ آپ کبھی کبھار اپنے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ ذرا سیٹھ اور بڑے درجے کا آدمی اپنے نوکر کے یہاں، اپنے مزدور کے یہاں اس کے گھر جائے، اور تو اس کے گھر کے لوگوں کی تو وہ عید سے بڑھ کر عید ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام بکثرت جاتے، بار بار جاتے، بلکہ جاتے ہی نہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک ایک بھائی تھے، اس چھوٹے بچے سے بھی آپ پیار فرماتے ہیں۔ اس کے پاس ایک بلبل پرندہ تھا، وہ بلبل پرندے سے ان کو بڑا پیار تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تشریف لے جاتے، ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ بڑے مرجھائے ہوئے بیٹھے۔ آپ علیہ السلام نے معلوم کیا، بھائی کیا حال ہے ان کا؟ کہا بتائے یا رسول اللہ، ان کا ایک بلبل پرندہ تھا وہ مر گیا، اس کے صدمے میں یہ سوگ منائے بیٹھے
تو آپ علیہ السلام جب جب جاتے ان سے پیار کر کے وہ بات یاد کراتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارا وہ چھوٹا سا بلبل پرندہ اس کا کیا ہو گیا؟ اب اس کو بھی بات کرتے، چھوٹا بچہ ہے، شریعت کا حکم اس پر نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام اس سے بھی پیار فرماتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ہمارے یہاں تشریف لائے اور گھر میں میں تھا، والدہ تھی اور ہماری خالہ ام حرام رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ علیہ السلام آئے، گھر میں بیٹھے، سب کی خبر پوچھی اور آپ نے سب کے لیے دعا کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ نے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے خادم، کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ گئے تھے، اپنے چھوٹے خادم انس کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت انس کے لیے جہاں اور دعائیں فرمائی، یہ دعا فرمائی، اے اللہ میرے خادم انس کی عمر میں اور ان کی اولاد میں، ان کے مال میں برکت فرما۔ ان کی بیٹی امینہ نامی تھی، وہ کہتی ہے حجاج جب بصرے میں آیا ہے تو حجاج کے بصرے میں آنے سے پہلے حضرت انس بن مالک نے اپنے ہاتھوں اپنی اولاد 120 کو دفن کیا ہے، اور اتنی ان کی عمر میں برکت ہوئی ہے، ان کے مال میں برکت ہوئی ہے کہ بہت لمبی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام خادم کی دلجوئی کے لیے اس کے گھر تشریف لے جائیں۔ تو تاری تو کبھی آپ نے کیا ہی نہیں، جیسے پچھلے ہفتے ہم نے حضرت انس کی بات پیش کی تھی، لیکن آپ علیہ السلام ان کی دلجوئی لے کے گھر جانا۔ پھر آپ نے فرمایا نماز کا وقت نہیں ہے اور کہا چلو کھڑے ہو جاؤ ہم تمہیں نماز پڑھاتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل گھر میں ادا کروائی جماعت کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام اپنے غلاموں کی، اپنے نوکروں کی، اپنے خادموں کی بھی خبر گیری لیا کرتے تھے۔ بڑوں کا اکرام تو سب کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ چھوٹے درجے کے لوگوں کو جب آدمی ہمت دیتا ہے، ان کی دلجوئی کرتا ہے، تو ان کے دل میں اپنے بڑے آدمی کا مقام پیدا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے وقت میں مدینہ منورہ میں بالکل کالی کلوٹی ایک عورت تھی، وہ مسجد نبوی کے احترام میں مسجد نبوی کو جھاڑو دیا کرتی تھی، مزدور نہیں تھی، اپنے طور پر مسجد کی صفائی اور مسجد کو صاف رکھنا وہ کام کیا کرتی تھی رضی اللہ عنہا۔ چند دن گزر گئے، آپ نے دیکھا کہ وہ خادمہ جو مسجد کی صفائی کرتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ علیہ السلام معلوم ہوا کہ ان چھوٹوں پر بھی نظر رکھتے تھے کہ وہ ہے نہیں ہے۔ صحابہ سے دریافت کیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو وفات پا گئی، آپ کو ناگواری ہوئی کہ ان کی وفات کی تم نے مجھے خبر ہی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا ان کی قبر بتاؤ۔ آپ مستقل گئے، بذات خود گئے، اور دیکھو نبی علیہ السلام کا ہر امتی پر سب سے بڑا حق ہے۔ جیسے اگر کسی آدمی کے باپ کی وفات ہو جائے اور لوگوں نے نماز ادا کر لی ہو، بیٹا کہیں باہر ہو اور وہ آئے تو ابھی تدفین نہ ہوئی ہو، اس بیٹے کو حق ہے نماز جنازہ ادا کرے، چاہے لوگ پڑھ چکے ہیں لیکن بیٹے کا حق ہے، امیر المومنین ہے، اور وہ اگر شریک نہیں ہوئے ہیں ان کو حق ہے کہ وہ دوبارہ اپنی نماز پڑھیں۔ ان سب لوگوں سے بڑھ کر کے نبی کا حق ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب پتہ چلا کہ ان کی نماز جنازہ ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمارا حق ہے، آپ علیہ السلام نے قبر معلوم کی، قبر معلوم کر کے آپ قبر پر کھڑے رہے، اور آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی، آپ نے نماز ادا فرمائی۔ لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام صحابہ نے اس معاملے کو چھوٹا سمجھا۔ محدثین روایت نقل کرتے ہیں کہ صحابہ نے اس کالی کلوٹی خدمت کرنے والی جو عورت تھی، مسجد کی صفائی کرنے والی عورت تھی، بس وہاں انتقال ہو گیا، کوئی ایسا وقت ہوگا کہ آپ علیہ السلام کو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کہا جائے، انہوں نے نماز جنازہ ادا کر لی،
آپ علیہ السلام کو یہ پسند نہیں ہے، آپ خود گئے۔ آپ علیہ السلام اپنے خادموں کی بیمار ہونے پر عیادت کرنے کے لیے گھر پہنچا کرتے تھے، اور اس میں مذہب غیر مذہب کی آپ کوئی رعایت نہیں کرتے تھے کہ ہمارے مذہب کا آدمی ہے غیر مذہب کا آدمی ہے، نہیں۔ چنانچہ ایک یہودی لڑکا تھا، آپ علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا۔ دیکھیے آپ کا بھی کتنا بڑا ظرف ہوگا، اور آپ علیہ السلام کو وہ کتنا، حالانکہ ہے یہودی کا بچہ، آپ علیہ السلام کے دل میں آپ کے اخلاق کی وجہ سے کتنی بڑی قدر ہوگی کہ وہ یہودی کا بیٹا ہو کر نبی علیہ السلام کی خدمت کر رہا ہے۔ آپ کے اخلاق تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی جو شروع سے بنیاد چل پڑی ہے انبیاء سے، میں اس بنیاد کو مکمل کروں۔ آپ سے بڑھ کر کسی کے اخلاق نہیں۔ آپ علیہ السلام نے معلوم کیا، فرمایا، بتایا صحابہ نے کہ وہ بیمار ہے، آپ اس یہودی کے گھر جا رہے ہیں، اور اس یہودی کے گھر جا کر کے آپ علیہ السلام اس کی عیادت فرما رہے ہیں، ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ یہ تھے نبی علیہ السلام نے جو امت کو اخلاق دیے تھے۔ آج حال یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی تو بھائی بہن کی عیادت کرنے کو بھی موقع نہیں ملتا، اور عیادت کرنے میں بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ اس لیے عیادت نہیں کرنی ہے کہ نہیں جائیں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، کہ نہیں اس لیے کرنا ہے مجھے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ مومن پر حق ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو تم اس کی عیادت کرو۔ آپ علیہ السلام یہودی لڑکا ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن آپ اس کی عیادت کریں۔ آپ علیہ السلام تمام کے حقوق ادا کرتے ہیں، چنانچہ غلاموں کو اس زمانے میں بہت کمتر سمجھا جاتا تھا۔ ایک صحابی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے انہیں دور سے دیکھا، آپ نے ان کو دور سے پکارا، احساس نہیں ہوا۔ جب وہ آواز قریب محسوس ہونے لگ گئی تو پتہ چلا یہ تو نبی علیہ السلام ہیں، جو یوں کہہ رہے ہیں کہ ابو مسعود تمہارا اس سے حساب ہوگا۔ انہوں نے ہاتھ میں جو کوڑا تھا وہ پھینک دیا، نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی بات سننے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا اس غلام نے جو گستاخی کی ہے، جو تمہارے حق کو ضائع کیا ہے وہ، اور تم نے جو اس کو سزا دی ہے، یاد رکھو تم اس غلام پر جو پکڑ کرنے کی طاقت رکھتے ہو، اللہ اس سے زیادہ تم پر پکڑ کی طاقت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کبھی غلام کو نہیں ماروں گا، اور پھر فرمایا یا رسول اللہ میری اس پر جو زیادتی ہو گئی ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس غلام کو آزاد کر دوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے آزاد نہ کیا ہوتا تو وادی آگ سے بھر جاتی۔ آپ نے ماتحتوں کی فکر کی، اپنے غلاموں کی فکر کی، اور ایسی فکر دلائی کہ پورا مدینہ کا ماحول یہ بن گیا تھا کہ اپنے درجے سے نیچے کے درجے کے شخص پر کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ حال وہ تھا اس زمانے میں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں جب پہنچے ہیں، مشرکین کی طرف سے جب ان کو واپس لینے کے لیے اور چھڑا کر گھر لے جانے کے لیے
درخواست کے لیے پہنچے ہیں اور جب تقریر کی ہے تو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ حال تھا، یأکل منا القوی الضعیف، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، کمزور کو دباتا تھا، کمزور سے اپنی غلامی کرواتا تھا۔ اور آپ نے یہ کیا کہ غلاموں کے حق بیان کیے، کمزوروں کے حق بیان کیے، خادموں کے حقوق بیان کیے، اور صرف بیان نہیں کیے بلکہ آپ نے پریکٹیکلی کر کے بتایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے غلام ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، میرے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے رہتے ہیں، میں ان کو اس پر سزا دیتا ہوں، کیا میری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے غلاموں نے تمہارے ساتھ جو خیانت کی ہے، جو جھوٹ بولا ہے، اللہ کے دربار میں اس جھوٹ اور اس حقوق کے ضائع کرنے کا جو وبال ہے اور جو نافرمانی ہے، اس نافرمانی کا وزن طے ہے، اور تم اپنے غلام کو اس پر جو سزا دیتے ہو، اس سزا کا بھی اللہ کے یہاں ناپ طے ہے۔ اگر غلام کی گستاخی اور غلام کی خیانت، غلام کا جھوٹ بولنا اور تمہارا مارنا، یہ دونوں اگر برابر ہو گئے تو نہ لینا ہوگا نہ دینا ہوگا۔ اور اگر تم نے غلام کو جو مارا ہے وہ اس کی زیادتی کے مقابلے میں کم ہے تو ایسی صورت میں تم پر حساب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر غلام نے جو زیادتی کی ہے، جو حقوق ضائع کیے ہیں، اس کے مقابلے میں تمہاری سختی اگر زیادہ نکل آئی تو غلام کو تم سے بدلہ لینے کا حق ہوگا۔ دنیا میں عارضی طور پر چلے گا، دنیا میں وہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کمزور آدمی کسی اور کو کہہ نہیں سکتا اور وہ اندر سے سہ نہیں سکتا، لیکن اس کی دل کی آہ جو ہے وہ اللہ کے دربار میں پہنچ رہی ہے۔ ہمارا نوکر چاکر ہے جو ہماری دکان پر ملازمت کرتا ہے، اس نے اگر ہمارے گلے میں ہاتھ مارا ہے اور اس پر ہمیں کچھ شک ہونے کی وجہ سے ہم نے جو اس کو برا بھلا کہا ہے، دو چار گالیاں سنا دی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اس کی ملازمت سے ہٹا دیں، لیکن اگر ہم نے اس کو گالی گلوچ کی ہے اور برا بھلا کہا ہے تو جتنا روپیہ گیا ہے وہ، اور جتنی گالی گلوچ اور سخت کلامی اس کے ساتھ کی ہے، اس کا حساب ہوگا۔ ڈرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ماحول بنایا تھا کہ ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کی فکر پیدا ہو گئی تھی اور غلام کے حقوق کی وہ فکر رکھتے تھے۔ چنانچہ معاویہ بن سوید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابا کے غلام کو ایک تماچا مار دیا، تماچا تو مار دیا، لیکن پھر اب ڈر پیدا ہو گیا کہ ابا پکڑ کریں گے، ہم گھر چھوڑ کر چلیں گے۔ ظہر میں پہنچے، جیسے ہی ہم پہنچے ہیں ابا نے ہمیں بلایا اور غلام کو بھی بلایا اور غلام کو کہا تجھے میرے بیٹے نے تماچا مارا تھا، تو اس کو سے بدلہ لینا۔ یہ فکر تھی۔ آج حال کیا ہے کہ اگر ہمارا بچہ پڑوسی کے بچے کو مار کر آ جاتا ہے تو مائیں خوش ہو جاتی ہے، بچہ بڑا بہادر ہے، بلکہ سبق یہ پلایا جاتا ہے، بیٹا مار کھا کر مت آنا، مار کر آنا۔ یعنی کہ جب بچے کی تربیت کی پہلی اینٹ رکھی جا رہی ہے، اس کو ظالم بنانے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ حالانکہ یاد رکھو، نبوت جو انسانوں کا سب سے بڑا اونچا کمال ہے، اگرچہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ جہنمی ہے، اور جو اس کو سچا نبی مانے وہ بھی کافر۔ نبوت سب سے اونچا کمال ہے۔ نبوت مظلومیت کے ساتھ جمع ہوتی ہے، نبوت ظالمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ نبی مظلوم تو بنے ہیں لیکن کبھی کوئی نبی کسی پر ظالم نہیں بنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سکھلا رہے ہیں
اور اس کا اثر صحابی یہ لے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے سے بدلہ لینے کے لیے اپنے غلام کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے ناحق تماچا مارا ہے تو بدلے میں تماچا مار. حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ، یوں سمجھو آج کی سپریم کورٹ تو ایک ملک کی سپریم کورٹ ہے. اس وقت جو دنیا تھی، آدھی سے زائد دنیا پر اسلام کا پرچم تھا، اور آدھی سے زائد دنیا پر جو اسلام کا پرچم تھا اس میں جتنے اسلامی کورٹ چلتے تھے ان تمام ججوں کے بینچ کے صدر جو تھے وہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. ایک معاملہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچتا ہے، اور معاملہ یہ تھا کہ ہارون رشید بادشاہ کے بیٹے نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہے ایسا دعویٰ پیش ہوا. آپ نے دعوے دار کو اور جس پر دعویٰ تھا ہارون رشید کے بیٹے کو اس کو بلایا بڑی مجلس میں. معاملے کی تحقیق کرتے کرتے پتہ چلا کہ بادشاہ سے بھی پوچھ پرچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تھا اسلامی نظام. بادشاہ نے جس کو مقرر کیا ہے، جس کو جج کا عہدہ دیا ہے، وہ بادشاہ کو سمنس دے گا اور بادشاہ کو آنا پڑے گا. وہاں بکری نہیں ہوتی تھی انسانوں کی، خریدا نہیں جاتا تھا. بس اتنا کیا، بیٹے کو ملزم کی جگہ پر کھڑا کیا، دعوے دار کو دعوے دار کی جگہ پر کھڑا کیا. بادشاہ کو بلایا ہے تو بادشاہ کو ملزم کے پاس رکھنے کے بجائے سائٹ پر بٹھا کر ان سے پوچھ پرچھ کی، کیونکہ مجرم وہ نہیں تھے، ملزم وہ نہیں تھے. اور تحقیق سے پتہ چلا کہ واقع میں بادشاہ کے بیٹے نے کسی کا حق ان سے ضائع ہوا ہے. اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ کر رہے ہیں امیر المومنین کے بیٹے کے خلاف. امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں اور بادشاہ نے بھی چوں چرا کیے بغیر، کیوں کیسے پوچھے بغیر فوراً قبول. مجلس پوری ہو گئی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ مجلس سے نکل رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں. خادموں نے پوچھا حضرت آج تو آپ نے اللہ کا بول بلند کر دیا، آپ نے اللہ کی چلائی بادشاہ کے بھی خلاف، رونے کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کل قیامت کے میدان کا مجھے ڈر ہے کہ کل اگر اللہ نے مجھے یہ پوچھ لیا کہ بادشاہ کے بیٹے کو کچھ تفتیش کی ضرورت تھی، تم نے اس کو ملزم کے کٹہرے میں کھڑا نہ کر کے سائٹ پر بٹھا کر کیوں پوچھ پرچھ کی، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس صحابی نے اپنے بیٹے سے بدلہ لینے کے لیے غلام کو کہا کہ تماچا مار، لیکن اس غلام نے یوں کہا آقا میں اپنا حق معاف کرتا ہوں. یہ اس ماحول کا اثر تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کمزوروں کے بھی حقوق رکھے. اسلامی نظام مملکت میں مستقل یہ بات ہے کہ اگر کوئی آقا اور کوئی سیٹھ اپنے نوکر اور اپنے مزدور کا حق ضائع کرتا ہے تو مزدور کے حق کو بچانے کے لیے امیر المومنین اور اس کا قائم کردہ قضا کا نظام، کورٹ کا نظام اس کے اندر دخل دے گا، اس کو روکے گا، ظلم کرنے نہیں دیا جائے گا. یہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت. اور اس کے برابر کا تو جہاں کہیں بھی دنیا میں آیا ہے وہ سب کا سب بعد میں آیا ہے کہ ایک آدمی سرمایہ دار ہے، بڑی پونجی رکھنے والا ہے اور اس کا ایک مزدور ہے. اس مزدور کو اگر یہ پیسہ اس طور پر دیتا ہے کہ تو مزدوری کر، جو نفع ہوگا اس نفع میں تو میرا پارٹنر بنے گا. یہ صرف اسلام نے دیا ہے اور جہاں کہیں بھی شروع ہوا ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہوا ہے. ورنہ آج تو سرمایہ دارانہ نظام چلتا ہے، موڈی واج چلتا ہے کہ سارے دنیا کے پیسے مخصوص لوگوں کے پاس جمع ہو جائیں اور پھر وہ جو کرنا چاہے کرے.
اور انہی کی وجہ سے بازار کی گرمی اور بازار کی نرمی پیدا ہوتی ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. مستقل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے احکام بیان کیے. معلوم ہوا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک انوکھا پہلو یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کے حقوق آپ نے ادا کیے ہیں، ماتحتوں کے حقوق ادا کرنے کی آپ نے تعلیم دی ہے، اور اپنے ہاتھ کے نیچے زندگی گزارنے والوں کے حقوق اگر ضائع کیے ہیں تو کل قیامت کے میدان میں اس کا حساب ہوگا. ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے غلام پر زنا یا کسی اور ایسے گناہ کی تہمت لگا دی، دنیا میں کوئی کسی پر تہمت لگائے، اسلامی مملکت میں اس کی سزا جاری ہوگی اگر ثابت نہ کرے. آج اگر کوئی آدمی اپنے غلام پر ایسی تہمت لگاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو اگرچہ آقا سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، لیکن اگر وہ جھوٹا ہے اپنی بات میں، قیامت کے میدان میں تمام لوگوں کی موجودگی میں اس پر زنا کی تہمت کسی آدمی پر لگائی تھی، 80 کوڑے کھانے تھے، میدان محشر میں کھائے. اس لیے زبان کو بھی قابو میں رکھنے کو سکھلایا کہ اپنے ماتحتوں کے متعلق زبان کو بھی قابو میں رکھیں. اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگیوں میں، اپنے مجلسوں میں اور غیر مسلمین میں بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ میرے نبی کی جو توہین کی جاتی ہے انہیں پتہ چلے کہ کیسے بڑے محسن انسانیت تھے یہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نورانی زندگی کو سامنے رکھ کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنتیں باقی ادا فرمائے.